السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو 11 مقامات پر ایک روٹ ورڈ جو ہے قرآن پاک کے اندر یوز ہوا ہے، سین با، اس کو ہم آج کور کریں گے آج کی تیسری نشست میں۔ آج جمعہ ہی چل رہا ہے، جمعہ کہہ رہا ہوں، ہفتے کی جو رات ہے وہ تقریباً اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جمعے کا دن، ہفتے کا دن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ السبب اصل میں اس رسی کو کہتے ہیں جس سے درخت خرما وغیرہ پر چڑھا اور اس سے اترا جاتا ہے۔ اس کی جمع اسباب ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھیں۔ اور یہ معنوی لحاظ سے آیت أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سن کر آتے ہیں۔ یہ مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اسی مناسبت سے ہر اس شے کو سبب کہا جاتا ہے جو دوسری شے تک رسائی کا ذریعہ بنتی ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر قسم کے ذرائع بخشے۔ یہاں پہ سوچنا بنتا ہے۔ اگلی بات اتنے سوچنے والی نہیں ہے جتنی پچھلی۔ اور اسے ہر قسم کے ذرائع بخشے، سو وہ ایک راہ پر چلا، ایک راہ پر چلا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز کی معرفت اور سامان و ذرائع عطا کیے تھے جس کے ذریعے وہ اپنے مقصود تک پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک ذریعہ اختیار کیا، اور آیت کریمہ ہے، لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، اسباب السماوات، تاکہ جو آسمان تک پہنچنے کے ذرائع ہیں ہم ان تک جا پہنچیں۔ میں بھی اسباب سے مراد ذرائع ہی ہیں، لیکن تاکہ ہم ان اسباب و ذرائع کا پتہ لگائیں جو آسمان میں پائے جاتے ہیں، اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کے مزعومہ خدا کے متعلق معلومات حاصل کریں، اور امامہ، دوپٹہ اور ہر لمبے کپڑے کو طول میں رسی کی طرح تشبیہ دے کر سبب کہا جاتا ہے۔ اسی جہت سے شاہ راہ کو بھی سبب کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ شاہ راہ کو بھی خیتن دھاگا اور کبھی محدود کپڑے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ السبو مصدرن اس کو یوز کر رہے ہیں کہ معنی مغلظات اور فحش گوئی دینے کے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فيسبوا الله عدوا بغير علم۔ تو جو لوگ خدا کے سوا دوسرے معبودوں کو حاجت روائی کے لیے بلایا یعنی ان کی پرستش کیا کرتے ہیں، ان کو برا نہ کہو کہ یہ لوگ بھی از راہ نادانی ناحق خدا کو برا کہہ بیٹھیں گے۔ اس کی وجہ سے پودے آتے ہیں، یقین مانیں، ادروائز بس اللہ تعالیٰ۔ آگے چلتے ہیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ صریح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے، کیونکہ اس طرح تو کوئی مشرک بھی نہیں کرتا، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ جوش میں آ کر شان الہی میں گستاخی کریں گے اور ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو اس کی ذات کے شایان شان نہیں، جیسا کہ عام طور پر مجادلہ کے وقت ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے فَمَا كَانَ ذَنْبُ بَنِي مَالِكٍ بِأَنِّ سُبَّ مِنْهُمْ غُلَامٌ فَسَبَّ بِأَبْيَضَ ذِي شَطْبٍ قَاطِعٍ يَقُدُّ الْعِظَامَ وَيُبْرِي الْقَصَبَ۔ بنی مالکہ صرف اتنا گاہ ہے کہ ان میں سے ایک لڑکے کو بخل پر آر دلائی گئی اور اس نے آر کے جواب میں سفید دھاری دار قاطع تلوار سے اپنی موٹی اونٹنیوں کو ذبح کر ڈالا جو ہڈیوں کو کاٹ ڈالتی ہو، اور قصب یعنی بانس کو تراش دیتی ہو۔ ان اشعار میں اس مضمون کی طرف اشارہ ہے جس کو دوسرے شاعر نے یوں ادا کیا ہے نشتم بالافعال لا بالتکلم، کہ ہم زبان کی بجائے افعال سے گالی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سب فعن بمانی دشنام دہندہ کے لیے آتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے لا تصبنی فلست بسبی ان سبی من الرجال الکریم، مجھے گالی نہ دو، تم مجھے گالی دینے کے لائق نہیں ہو، کیونکہ نہایت شریف درجے کا آدمی ہی مجھے گالی دے سکتا ہے۔ السبۃ ہر وہ چیز جو آر و ننگ کی موجب ہو، اور کنایا کے طور پر دبر کو بھی سبۃن کہا جاتا ہے، جیسا کہ اسے صورتن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ السبۃ انگشت شہادت یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی
کیونکہ گالی دیتے وقت اس کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس انگلی کی مسبحتن انگشت شہادت کہا جاتا ہے، کیونکہ تسبیح کے وقت اشارے کے لیے اسے اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ وأصیلا۔ جزاک اللہ۔